حضرت جشن زہرا جو اس سال نویں دور میں داخل ہو رہا ہے، یہ یوں کہوں کہ اب سے 8 سال قبل ہماری اس درگاہ کو ایک بہت ہی خوبصورت محفل محترم جناب سید ابرار حسین صاحب جو بمبئی میں تشریف رکھتے ہیں عطا فرمائی۔ دھیرے دھیرے یہ محفل پورے ہندوستان میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہم بے پناہ مشہور ہیں، میں اپنی جانب سے بھی، میں درگاہ عالیہ نجف ہند کے انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے بھی اور تمام مومنین ضلع بجنور کی جانب سے بے پناہ مشکور ہوں محترم جناب سید ابرار حسین صاحب کا کہ انہوں نے درگاہ عالیہ نجف ہند پر ایک خوبصورت محفل جشن زہرا کی شکل میں ہم لوگوں کو عنایت فرمائی اور پوری محبت اور احترام اور پورے خلوص کے ساتھ، آمین ثم آمین، پورے خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے تمام خاندانی افراد کے ساتھ وہ یہاں ہر سال تشریف لاتے ہیں اور اس مبارک محفل میں ہم سب کو شرکت فرمانے کی بڑے خلوص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ان کا تمام ان کا اور محترم دلالت سنگھ کا بے پناہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اس مبارک محفل میں، ہماری اس درگاہ میں اس مبارک محفل کا آغاز فرمایا اور آغاز کے ساتھ ساتھ بڑی محنت اور لگن اور محبت اور خلوص کے ساتھ ہر سال اس محفل کو اپنے تمام حوصلے اور اپنے کاوش کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں ان کو مشکور ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی محفل میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مجھے یاد ہے جب اس محفل کا پہلا دور ہوا تھا، اس وقت عالی جناب مولانا سید الفقار حیدر صاحب نے اس محفل میں اپنی تقریر سے اس مبارک محفل کا آغاز کیا تھا۔ میں ان کا بھی بے پناہ مشکور ہوں کہ وہ مسلسل اپنی تمام مصروفیتوں کے باوجود ہماری سرپرستی فرمانے کے لیے ہر سال اس محفل میں شرکت فرماتے ہیں۔ ان سال بھی وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں اور ہر سال اپنے گراں خیالات سے ہم لوگوں کو محسوس فرماتے ہیں اور ہم سب ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل کی نظامت وہ ملک کا محترم نوجوان فرمائیں گے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، مولانا محمد احمد رضا صاحب، جو حالانکہ ضلع بجنور سے ان کا تعلق ہے لیکن پوری دنیا میں اپنے خاص مقام رکھتے ہیں۔ ایک ذاکر کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے اور ایک ناظم کی حیثیت سے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ پچھلے سال اس مبارک اور پرنور محفل کی نظامت ہمارے محترم جناب نصیر آدمی صاحب نے فرمائی تھی اور نہایت کامیابی کے ساتھ فرمائی تھی، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ میں گزشتہ سال کے نظامت کا اور اس سال ان کی تشریف آوری کے لیے بے پناہ ان کا شکر گزار ہوں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں کہ برائے کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم سب لوگ ان کے سائے میں آگے بڑھتے رہیں اور خاص طور سے مائیں۔ اب میں درخواست گزار ہوں، آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ محترم الفقار حیدر قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے گراں قدر خیالات سے محفوظ فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، انتہائی معذرت کے ساتھ گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس انداز سے صلوات پڑھ رہے ہیں اس سے قطعی پتہ نہیں چلتا کہ آپ جشن خاتون جنت منا رہے ہیں۔ دیکھیے، جس کے رہبر نے کسی موڑ پہ شرمندہ کیا ہو اپنی قوم کو، اگر اس کی آواز نہ نکلے تو حیرت کی کوئی بات نہیں۔
لیکن الحمدللہ ہمیں جتنے بھی رہبر ملے زندگی کے ہر موڑ پہ ان کے ایک ایک عمل نے فخر سے ہمارا سر بلند کیا ہے، سر جھکایا نہیں۔ لہذا ہمیں پوری محفل میں جتنی دیر آپ بیٹھیں، شورائے کرام جو تشریف لائیں گے، میری تقریر بالکل خاموشی سے آپ سن لیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن شورائے کرام جو تشریف لائے ہیں ان کے کلام پہ اگر آپ اتنا خاموش ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات عقیدت مجروح ہو جائیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات جلدی جلدی گفتگو کرنی ہے کہ بہرحال ہمارا اور برادر عزیز ابرار حسین صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا، یہ ایک رسم ہے شکریہ ادا کرنے کی، ورنہ یہاں کوئی کسی کے شکریہ کا مستحق نہیں، بلکہ کمیٹی کے افراد ہوں، علماء ہوں، ذاکرین ہوں، شعراء ہوں، مومنین ہوں، سامعین ہوں، سب کو مل کے شکریہ ادا کرنا چاہیے شہزادی فاطمہ کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی، ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ لوگ ترستے ہیں ایک محافظ کے لیے، ایک سرپرست کے لیے، ہمارے سامنے ساقی کوثر کا بھی روضہ ہے، خاتون جنت کا بھی روضہ ہے، اس سے زیادہ بہتر موقع اور مرتبہ اور سعادت کا موقع کہاں حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم میں بھی تھوڑی دیر پہلے نظر ہوئی، ظاہر ہے برادر عزیز محترم زہرا صاحب نے بھی بہت خدمت انجام دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ نظر سے پہلے برتن پاک کیے گئے ہوں گے۔ بھئی کیا ضرورت ہے برتن پاک کرنے کی؟ قاضی صاحب بی بی کی نظر ہے، شہزادی کی نظر ہے، برتن کا پاک رکھنا اور پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہی سے ایک سبق مجھے ملا کہ اگر نجس برتن میں بی بی کی نظر کا سامان نہیں رکھا جا سکتا تو نجس دل میں بی بی کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی؟ لہذا اگر کوئی شہزادی کی محبت سے دور ہے اور ان کے لطف و کرم کے حدود میں نہیں آ رہا ہے تو یقین کر لیجئے کہ اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب وہ چاہے مورخ ہو، چاہے محدث ہو، چاہے امام ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے واعظ ہو، اگر وہ نہیں پہچان پا رہا ہے کہ سیدہ کیا ہے تو بحث نہ کیجئے، سمجھ لیجئے رجس ہے، اللہ نے اسے دور رکھا ہے، اس کا علم بھی قریب نہیں آنے دے رہا ہے، اس کی فکر بھی قریب نہیں آنے دے رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، شہزادی کی محبت کے لیے، معصومہ کونین کی محبت کے لیے اور دل کی پوری طاقت کے ساتھ ان پر درود بھیجنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری، شعور کا پاک ہونا ضروری، عقل کا پاک ہونا ضروری، فکر کا پاک ہونا ضروری۔ حد یہ ہے جو غذا دہن تک جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ درود پڑھیں محمد یہ پوری محفل تو آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن اپنے دوستوں اور بچوں اور جوانوں تک اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو کیف، جو سرمستی ایسے معصوم رہبروں کی محبت سے محسوس ہونی چاہیے، وہ کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تاریخ میں کچھ واقعات میں نے پڑھے تو ایک نتیجے پر میں پہنچا، اور انشاءاللہ ذہنی اور فکری طور پر سب آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، یہ ذکر بھی عبادت ہے، اور عبادت میں ادھر ادھر مت دیکھیے، نگاہ ایک مرکز کی طرف قائم رکھیے۔ تو بالکل متوجہ رہیں آپ، جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اتنے بڑے عالم، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی، اہل بیت کو نہیں پہچان سکے، سبب کیا ہے؟ وہ میرے بچے اور میرے جوان سن لیں، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم،
ان کا نام تھا شریک ابن عبداللہ. شریک ابن عبداللہ، متقی، پرہیزگار، محتاط، دنیا داری سے دور رہنے والے. مگر اس وقت کے بادشاہ نے، مہدی عباسی نے اپنے لیے انہیں خطرہ محسوس کیا. حکومت نے ہمیشہ عالم کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا. تو اب سوچا کہ انہیں، ان کے فکر کو، ان کے مزاج کو، ان کے خیال کو بدلا کیسے جائے. تو اب جو راستے ہیں چور راستے سے رشوت دینے کے، بادشاہ نے بلایا، کہا ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں. کہا ہمیں آپ کی وزارت کی ضرورت نہیں ہے. کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیں، آپ جیسا عالم ہمارے ملک میں موجود ہے، ہماری سلطنت میں موجود ہے، ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. کہا میں یہ بھی بہتر نہیں سمجھتا. چلے آئے، وزیر کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ یہ تو کسی صورت سے ہمارے دامن فریب میں گرفتار نہیں ہو رہے. کہا سرکار ایک گزارش ہے میری، بڑا آسان راستہ ہے، ایک وقت کی دعوت دے دیجئے قبلہ کو، ایک وقت کی دعوت دے دیجئے. ان کا یہ کون سی بڑی بات ہے. بلایا، کہا آپ ہماری کوئی بات نہیں مانتے. ہم نے کہا بچوں کو پڑھا دیجئے، آپ تیار نہیں. ہم نے کہا وزیر بن جائیے، آپ تیار نہیں. تو اچھا کم سے کم ایک وقت کی دعوت تو قبول فرما لیجئے. تو ان کا خیر ایک وقت کی دعوت قبول کرنے میں کون سی پریشانی ہے. کہا ٹھیک ہے، کھا لیں گے. بس جیسے ہی مہدی عباسی کے دسترخوان کا لقمہ خون میں تبدیل ہوا، فکر بدلنے لگی، خیال بدلنے لگا، تصورات ٹوٹنے لگے، اصول کی دنیا میں لرزہ آ گیا. سوچنے لگے ارے تعلیم ہی تو دینی ہے، چاہے وہ بادشاہ کا بچہ ہو چاہے غریب کا بچہ ہو، چلو قبول کر لیتے ہیں. اور وزارت، ارے اگر وزارت قبول کر لیں گے تو پوری نسل محترم ہو جائے گی اور اس کا ایک سورس ہوگا. یعنی لقمہ کھانے سے پہلے جن چیزوں کو یہ عیب سمجھتے تھے اب سب کے جواز کے پہلو نظر آنے لگے. یہ ایک وقت کی روٹی کھانے کا اثر تھا. یہی فلسفہ آپ ذرا سا ذہنی طور پہ احساس رکھیں، یہی فلسفہ بہلول نے سمجھایا. جب ہارون نے کھانا بھیجا تو بڑا خوش ملازم کھانا لے کے آیا. سرکار نے کھانا بھیجا ہے. کہا اچھا. کہا دیکھ سامنے کتے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلا دے. کہا شرم نہیں معلوم ہوتی، بادشاہ نے کھانا بھیجا ہے، کتوں کیا کھانا بھیج رہا ہے. کہا آہستہ بول، وہ بھی سن لیں گے تو. توجہ کرے آپ، آہستہ بول، آہستہ. وہ بھی اگر سن لیں گے تو میرے عزیزو، رزق حلال سے جو خون بنتا ہے اس میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ عظمت اہل بیت کو قبول کر سکے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ طہارت اللہ نے وعدہ کیا، جس کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا. ظاہر کوئی مجھے تفصیلی تقریر تو کرنی نہیں ہے. آج اس میں جو مرکزی حیثیت ہے معصومہ کونین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ کی، دیکھیں نام مولا پہ جو ہار ملے وہ اتار کے الگ نہیں کرنا چاہیے، مقدر والوں کو ملا کرتا ہے. تو اعزاز گرامی، شہزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں، چہروں پہ مسرت کے آثار ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ ہم خوش ہیں. اور آج سے بڑی خوشی تو ہمارے پاس کوئی دوسری ہے ہی نہیں. کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار عالم نے شہزادی فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. فاطمہ، ظاہر مجلسوں کے طفیل میں آپ سب سنتے رہتے ہیں فاطمہ. فاطمہ کا نام ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ میری جدہ ماجدہ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ روز محشر جتنوں کو چاہیں
آتش جہنم سے نجات دلا دیں، دوزخ سے چھڑا دیں، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے معنی نجات دلانے والی، چھڑانے والی، آتش جہنم سے جو نجات دلائے گی اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بس اب یہ میری بات میرے بچے بزرگ نہ سنیں، لیکن بچے دماغ میں محفوظ کر لیں، کچھ چیزیں اتفاق ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مقدر ہوتی ہیں۔ بد نصیبی سے لوگ مقدر کو بھی اتفاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بار تقدیر کا قیمتی منظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی ایک کو بھی اگر ایک فاطمہ کا لطف و کرم مل جائے تو جہنم سے بچنے کے لیے کافی۔ تاریخ میں صرف ایک ذات ایسی ہے، ایک ذات، آدم سے لے کے عیدم تک اور قیامت تک صرف ایک ذات ایسی ہے جس کی ماں کا نام بھی فاطمہ، جس کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، جس کی پہلی بہو کا بھی نام فاطمہ، جس کی دوسری بہو کا نام بھی فاطمہ، جس کے پوتے حسن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، جس کے دوسرے پوتے حسین کی تمام بیٹیوں کا فاطمہ نام۔ ایک فاطمہ مل جائے تو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ جس ابو طالب کے گرد فاطمہ ہی فاطمہ ہو۔ جناب ابو طالب وہ عظیم ترین ہستی ہیں کہ ان کی مادر گرامی کا نام فاطمہ مخزومیہ، قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق، اس لیے ان کا نام فاطمہ۔ جناب ابو طالب کی شادی ہوئی، جو زوجہ آئی فاطمہ بنت اسد، یہاں تک کہ ابو طالب کے گھر میں بہو بن کر جو بی بی آئی فاطمہ بنت محمد، جن کا جشن منا رہے، درود پڑھے محمد والے۔ کیا یہ بات ایسی صلوات کے لائق تھی؟ آپ انصاف کیجیے، آپ انصاف کیجیے۔ اب جناب عقیل سے مولا کائنات کہتے ہیں میں بہاول قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بیوی کا بھی جو انتخاب ہوا ان کا نام بھی فاطمہ۔ امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ، ان کا نام فاطمہ، ان کی شادی ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ۔ نہیں دل نہ چاہے تو سلوات نہ دیجیے، اہل بیت ایسی سلوات کے مستحق نہیں ہیں۔ وہ اور ہوں گے جہاں زندہ باد مردہ باد کہنے والے کرائے پہ پکڑ کے لائے جاتے ہیں، یہاں بنام محبت مجمع جمع ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک نعروں میں، صداؤں میں، آواز میں محبت کی گرمی نہ شامل ہو جائے اس وقت تک یقین کرنا مشکل ہے کہ کون کس اعتبار سے سن رہا ہے۔ اب تو مقدر کی خرابی یہ ہے کہ اپنوں کو بھی ذکر اہل بیت کہیں اچھا لگتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے۔ بس اس رکو میں زیادہ نہیں رکنا چاہتا، دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ تو ابو طالب وہ ہیں کہ دیکھیے امام حسین نے بھی اپنی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ نام کتنا قیمتی ہے۔ اور بس چونکہ شہزادی سے متعلق گفتگو ہے، ایک عورت کی زندگی کے 3 رخ ہوتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے۔ پہلی منزل وہ بیٹی ہے، دوسری منزل وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں۔ مگر ہر موڑ پہ عورت کی زندگی خطرے کی عزت پہ۔ بیٹی کی روپ میں ہے تو کبھی کبھی والدین اچھے نہیں ملتے۔ نہیں ایک ہی آدمی نے وہاں کہا ہے لیکن دلیل پیش کر دوں گا۔ سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ، دیکھیے تاریخی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آنی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ، ان کا نام ام حبیبہ، بہت اچھی بیٹی، باپ خراب ملا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، آپ جانتے ہیں، میری آواز جہاں تک پہنچے تمام مسلمان جانتے ہیں۔
ابو سفیان ظاہر ہے کہ بیٹی سے ملنے کے لیے جب باپ جاتا ہے تو مائکے سے کوئی معمولی آدمی بھی آتا ہے تو عورت کی نظر میں محترم ہوتا ہوگا، باپ آئے تو کسی کی حقیقت نہیں رہتی. مگر جیسے ہی باپ نے رسول کے بستر پہ بیٹھنا چاہا، ام حبیبہ نے کہا بابا خبردار اس بستر پہ مت بیٹھیے گا. بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے بابا خبردار اس بستر پہ نہ بیٹھیے گا. باپ نے کہا بیٹی کیوں؟ کہا یہ طاہر رسول کا بستر ہے. ارے توجہ کریں، یہ طاہر رسول کا بستر ہے، اس پر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا. نہیں اب یہ شورائے کرام تو رات بھر آپ سے سماعتوں کا امتحان لیں گے. میں ایک جملے میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو حق ہے ذاکر کے لیے کہنے کا اچھا پڑھا خراب پڑھا ایسا پڑھا ویسا پڑھا، تو ہم بھی تو کہیں گے اچھا سنا خراب سنا ایسا سنا ویسا سنا، تو ہمیں بھی یہ سب کہنے کا حق ہے. لیکن نہ آپ کہیے نہ ہم کہیں، یہاں نہ کچھ خراب ہے نہ کچھ برا ہے، سب انشاءاللہ اچھا ہی اچھا ہے. جہاں بروں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں برائی ہوتی ہے، یہاں تو اچھائی اچھائی ہے، خاموشی میں بھی اچھائی ہے. درود پڑھے محمد والے. ارے میں نے کہا ام حبیبہ بہرحال باپ آیا ہے بیٹھنے دیجئے. تو عجب نہیں کہ ام حبیبہ کہیں اچھی بیٹی ہوتی ہی وہی ہے جو اپنے باپ کو رسول کی جگہ نہ بیٹھنے دے. اچھی بیٹی ہوتی ہی وہی ہے کہ جو باپ کو رسول کی جگہ نہ بیٹھنے دے. کہا بابا آپ کافی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر تمام عالم اسلام سے کہتا ہوں ابو طالب کا اسلام اگر قرآن سے نہیں سمجھ میں آتا تو ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے پوچھ لیجئے. انہوں نے بتا دیا کہ رسول کے بستر پہ کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا. تو اگر ابو طالب رسول کے بستر پہ بیٹھ رہے ہیں تو مان لیجئے ابو طالب مومن کامل ہے. درود پڑھے محمد والے. تو کبھی کبھی بیٹی اچھی ہوتی ہے باپ خراب ملتا ہے، کبھی بیوی اچھی ہوتی ہے شوہر شرابی جواری بدتر برا. اللہ نہ کرے کسی اچھی بیوی کو خراب شوہر مل جائے. لیکن ہوتا ہے ایسا. پھر کہیے تو دلیل پیش کر دوں. جناب آسیہ کتنی اچھی بیوی ہے، شوہر فرعون ہے نا بھائی. تو کبھی ماں کے روپ میں، اب دیکھیے آپ لوگ ان کو اشارہ نہ کیجئے، ہر ایک کا پہلو کہیں نہ کہیں سے کمزور ہے. سب بیویوں کے مارے ہوئے ہیں، بہتے کسی سے نہیں ہیں. اور اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، ان کی بھی خطائیں نہیں ہیں ورنہ کر جانا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. ہمارے سماج نے ایسی رسمیں قائم کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو حاکم سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھنے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جب پہلے دن یہ شوہر کے گھر جاتی ہیں تو پتھر کی دیواریں شوہر کے باپ کی، جو پلنگ لگا ہے وہ بیوی کے باپ کا، جو گدا اس کے اوپر ہے وہ بیوی کے باپ کا، جو چادر بچھی ہے وہ بیوی کے باپ کی، جو پنکھا چل رہا ہے وہ بیوی کے باپ کا. تو وہ سوچتی ہے یہاں تو پتھر خالی شوہر کے باپ کے ہے، بقیہ سب اپنے باپ کا ہے. تو زندگی بھر حکومت ہوتی رہتی، سبب صرف اتنا ہے. تو عزیزان گرامی یہ تین روح ہیں بیٹی کی منزل میں. نہیں حیدر تو کبھی پریشان نہیں ہوتے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. درود پڑھے محمد والے. اگر میں بھی یہی کہہ دوں گا تو میرا نام بھی تو ذوالفقار حیدر ہے بھائی، تو میری مجبوری بھی یہ ہے. تو عزیزان گرامی آپ ذرا غور فرمائیں کہ پہلی منزل میں عورت بیٹی، دوسری منزل میں بیوی، تیسری منزل میں ماں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ورنہ شورائے کرام آپس میں باتیں کرنے لگیں گے اور میں سمجھ جاؤں گا مجھے کیا کرنا ہے. تو پہلی منزل میں بیٹی، دوسری منزل میں زوجہ، تیسری منزل میں ماں. اچھا اور بھی کوئی روح ہے؟
جی ہاں، عورت کی زندگی کا ایک بہت بڑا رخ اور بھی ہے، ہماری بھی زندگی، مردوں کی زندگی کا ہے، لیکن مسئلہ چونکہ بھی عورتوں کا چل رہا ہے۔ عورت بیٹی بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی کنیز بھی ہے۔ جیسے باپ کا حق ہے، جیسے شوہر کا حق ہے، جیسے بچوں کا حق ہے، ویسے ہی اللہ کا بھی حق ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سے محبت کرتی ہے، اللہ کا حق بھول جاتی ہے، باپ سے محبت کرتی ہے، اللہ کا حق بھول جاتی ہے، بچوں کی محبت میں اللہ کا حق بھول جاتی ہے۔ شہزادی فاطمہ وہ ہے کہ بیٹی کی روپ میں باپ کی وفادار، زوجہ کے روپ میں شوہر کی وفادار، ماں کے روپ میں بچوں کی وفادار، کنیز خدا کی روپ میں پروردگار کی وفادار۔ درود پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ اور بس آخری رخ عزیزان گرامی، اس کا مطلب باتیں تو بہت دور تک ہے، آخری رخ، اسی رخ کے گرد ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، 25 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو جناب نصیر اعظمی سے کہا کہ آپ بہت ادھر گھومتے رہتے ہیں، کوئی مولوی صاحب ایسے جو تعویذ وغیرہ لکھتے ہوں تو ان سے ایک تعویذ لکھوا دیجئے۔ خیر انہوں نے کہیں سے ہاں وہ جانتے نام لیا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ بہرحال تو عزیزان گرامی، انہوں نے بیچارے تعویذ لکھا، وہ اتنے مقدس آدمی کہ وہ کچھ بھی لکھتے تو اثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ لکھ کے دیا، اثر ہوا، اور ظاہر ہے کہ ایسا موقع آیا کہ ہم بھی گئے مبارکباد دینے کے، بھائی مبارک ہو، اتنے دنوں کے بعد یہ خوشی کا دل ہے کہ جی ہاں مگر، ارے اب کیا مگر، تعویذ کا اثر ہوا پھر بھی مگر، کہاں بیٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر کی تبلیغ کا ابھی ہمارے دلوں تک اثر نہیں پہنچ سکا۔ توجہ کر رہے ہیں ہمارے عورت بیٹی کے روپ میں، یہ علماء شورا دانشور افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، عورت بیٹی کی روپ میں باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی کے روپ میں باپ کے لیے رحمت ہے، مگر ہم لوگ ترقی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا ایک صاحب اصلاح کے عادی تھے، نثر و نظم و اصلاح کر دیا کرتے تھے، اور وہ جلد سازی بھی کرتے تھے، جلد باندھتے تھے۔ تو ایک صاحب نے قرآن مجید دے دیا جلد کے لیے، تو عادت تو اصلاح کی تھی ہی، انہوں نے اس پر اصلاح فرما دی، قرآن مجید ان کا بھائی اس پہ اصلاح کر دی، کہاں بھائی وہ عادت ہے کر دی، تو وہ کہاں اصلاح کی، اس کا موقع نہیں ہے پیش کرنے کا۔ لیکن ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں، تو حضور نے کیا کہا، بیٹی باپ کے لیے رحمت، ہم نے کہا ترقی یافتہ دور میں پیدا ہوئے، رے کے اوپر ایک نقطہ دے دیا، ترقی ہو گئی نا، بیٹی تھی رحمت، اب جو نقطہ معاشرے نے دیا تو زحمت ہو گئی، یہ ترقی یافتہ دور کی پیدا، لیکن بیٹی باپ کے لیے ہے رحمت۔ اب جلدی جلدی سن لیجئے ورنہ معاملہ سب خراب کہیں نہ ہو جائے۔ اور پھر یہی بیٹی جب بیوی ہوئی تو شوہر کے لیے نصف ایمان، شوہر کے لیے نصف ایمان۔ یہی عورت جب ماں بنی تو پیروں کے نیچے جنت۔ اور گھر رہے عورت کا مرتبہ کیا ہے؟ باپ کے لیے رحمت، شوہر کے لیے نصف ایمان، بچوں کی جنت قدموں میں لیے ہوئے ہے۔ کیا سمجھے گا کوئی عظمت معصومہ؟ دنیا کی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، زہرا اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ دنیا کی ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہے۔ کہاں سے میں توصیف کروں؟ دنیا کی ہر، یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ ذاکر بول نہیں پاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو 1400 سال سے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ جہاں رزق کے پہرے لگے ہوئے ہوں وہاں طہارت آگے کہاں بڑھ سکتی ہے؟ درود پڑھے محمد وآلہ۔
بیوی شوہر کے لیے نصف ایمان. شہزادی فاطمہ اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. بھائی آخری منزل. مگر میں یہاں ذرا سا آپ کے ذہنوں کو روک کر اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ عیسائی، یہ مسیحیت، یہ کرسچن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. ایسا اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا، جانور سمجھ رکھا ہے عورتوں کو. ایسا کیوں جانور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا 5 کلو کی نقاب اٹھا کے گھما ہوا جانور سمجھ رکھا ہے. کرایہ ہم دیتے ہیں پوری دنیا میں سیر کرنے کا، اپنی قوم سے چندہ مانگنا ہم جانتے ہیں. مانگ لیں گے چندہ. پوری دنیا بائی پلین سفر کرے، ایک جانور کہیں سے پکڑ کے لائے جسے نقاب پہنا کے گھمایا جاتا ہو. ایسا عورتوں کو جانور سمجھ رکھا ہے. یہ کیا ہم پہ طنز کریں گے؟ غور سے سنو میرے دوستو. ان کا سب سے بڑا پوپ یہ کہتا ہے عورت کے قریب نہ جانا. اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا، تمہیں جنت میں جانے نہیں دے گی، اس کے قریب نہ جانا. وہ اسلام کیا سمجھیں گے جو عورت کو جنت سے روکنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے عورت اگر ماں کے روپ میں سامنے آ جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے. درود پڑھے محمد والے. دیکھیں بات تمام ہو گئی. تو بیٹی کے لیے لڑکی رحمت، سیدہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت، شوہر کے لیے زوجہ ایمان، معصومہ کونین کل ایمان کے لیے نصف ایمان. عورت ماں ہو تو پیروں کے نیچے جنت. پھر ایک جملہ سن لیجیے، اگر اچھی بیوی چاہتے ہو سماج میں تو اچھی بیٹی بنانا پڑے گا. اگر اچھی بیٹی نہیں ہوگی تو نہ وہ اچھی بیوی ہوگی نہ اچھی ماں ہوگی. بیٹی اگر اچھی بیٹی ہے تو فرعون کی زوجیت میں جائے گی مگر اچھی بیوی ثابت ہوگی. بیوی اگر خراب بیوی ہے تو انبیاء کی زوجیت میں آ جائے اچھی بیوی ثابت نہیں ہو سکتی. تو یہ عورت باپ کے لیے رحمت، شہزادی فاطمہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت، شوہر کے لیے نصف ایمان، شہزادی فاطمہ کل ایمان کا نصف ایمان. کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہر عورت جب ماں ہو تو اس کے پیروں کے نیچے جنت، بشرطے کہ وہ بچوں کو جنت تک پہنچانے کی اہلیت رکھتی ہو تو اس کے پیروں کے نیچے جنت. ارے عام عورتیں ہیں جن کے پیروں کے نیچے جنت. جس شہزادی فاطمہ زہرا کا ہم جشن منا رہے ہیں وہ ایسے بچوں کی ماں ہے جو جوانان جنت کے سردار نظر آ رہے ہیں. فقط والسلام علیکم. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا. آج جو یہ ہم جشن معصومہ کونین منا رہے ہیں اس کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہماری صداؤں میں اتنا زور پیدا کر، اتنا اثر پیدا کر کہ ہماری آواز زمانے کے امام تک پہنچ سکے اور ان کی بارگاہ میں معصومہ کونین کی ولادت باسعادت کا ہدیہ تبریک ہم سب مل کر پیش کریں. ایک مرتبہ سب لوگ مل کر کے درود پڑھیں محمد وآل محمد.